بالکل ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، اگر اسلامی تاریخ میں دیکھا جائے اور اس افسوسناک اور جو قبیح فعل ہے اس کے تاریخی پس منظر کو حضرت لوط علیہ السلام کا جو فرامین ہے اس وقت سے لے کر اب تک دیکھا جائے تو کیا سبب سمجھتے ہیں کہ یہ اس بیماری پہ قابو کیوں نہیں پایا جا سکا؟ کیا جو لوگ بچوں کے ساتھ اس طرح کی رغبت رکھتے ہیں وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں یا ایڈکٹ ہوتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں سارا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ العظیم۔ آپ نے چونکہ تاریخی پس منظر کے حوالے سے پوچھا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں جو لوگ اس عمل کبیح میں مبتلا ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہے لیکن وہ لوگ اس جرم سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں بھیجا، اور جب قوم والے ان کی طرف رغبت کرتے ہیں تو آپ نے ان کو بار بار عذاب الہی سے ڈرایا، منع کیا، لیکن وہ منع نہ ہوئے۔ جب یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی صریح انداز میں نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی بات کا استہزاء کیا اور مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس طرح عذاب میں تباہ کر کے مارا کہ آج تک قوم لوط کے اس عذاب کو عبرت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بے حیائی کا جو سلسلہ تھا جاہلیت کے اندر بھی عام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس دور کے اندر بہت سے جاہلیت کے ایسے عمل تھے، وہاں تو نسب پر بہت سا اختلاف ہوتا تھا، لوگوں کو نسب کا علم نہ تھا۔ اسی طرح یہ بدکاری کے معاملات بھی تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جس خوبصورت انداز میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، مدینہ منورہ وہ خوبصورت اسلامی ریاست تھی جس کی بنیاد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھنے والے ہیں۔ اس میں جب اصول وضع کیے گئے، اس میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا، ایک بچی تھی جس کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا اور اس کے سر کو پتھر سے کچل دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوٹس میں جب یہ بات آئی، آقا علیہ السلام گئے، وہ بچی قدرتی طور پر ابھی وہ زندہ تھی، اس میں کچھ رمق باقی تھی جان کی، لیکن وہ گفتگو نہیں کر سکتی تھی اور اس کے سر کو پتھر سے کچلا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس سے اشارے سے بات کرنے کی کوشش کریں، تو وہ بچی صرف اشارہ کر سکتی تھی، تو اس کے سامنے نام لیے گئے، ایک ایک کا نام لیا گیا۔ اس بچی نے اس شخص کے نام پر اشارہ ہاں میں کیا تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ جب پکڑا گیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر بھی رکھو اور پتھر سے اسی طرح کچل کے اس کو مار دیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس بچی کے سر کو کچلنے والے شخص کے سر کو بھی پتھر میں رکھ کے کچلنے کا حکم دیا، اس لیے کہ جب کسی بھی معاشرے میں جرم بڑھتا ہے تو جب تک ہم سزائیں نہیں دیں گے اس وقت تک معاشرہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ بالکل، آپ نے بہت اہم واقعہ جو ہے اس کی جانب اشارہ کیا۔